کہ میرے محبوب اب تم کہے ہاذی سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جس راستے پر میرا بھائی ہود، صالح، نوح اور موسیٰ اور شعیب چل کر گئے، اور جس راہ پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا، ہاذی سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو بلاتا ہوں، کس کی جانب بلاتا ہوں؟ اللہ۔ میں بھی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر باقی درباروں سے ہٹا کر رب کے در کا فقیر بنانا چاہتا ہوں۔ علی بصیرۃ، اور یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، یہ دلائل کا راستہ ہے، فطرت کا راستہ ہے، طبیعت کا راستہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی عقیدہ توحید کو لے کر آتا ہے، عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف کوئی نہیں ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ علی بصیرۃ، یہ اندھا راستہ نہیں ہے، یہ دلائل کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ فرمایا انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے امت کا بھی یہی راستہ ہے۔ میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری امت کے لوگوں تم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرو۔ سلام پیش کرتا ہوں ان امت کے مسلمانوں کو جو لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، نماز کی طرف لے کر آتے ہیں، سجدوں کی طرف لے کر آتے ہیں، باقی درباروں سے کھینچ کھانچ کے منت سماجت کر کے اللہ کے گھر میں لے کر آتے ہیں۔ فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے محبوب کہہ دیں میرا بھی یہی راستہ ہے، میرے غلاموں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اور جس طرح ہم کہتے ہیں گل مکنی مکا، آخری بات کر میرے پیغمبر، بتا دنیا والوں کو وسبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، وسبحان اللہ۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، کہو سبحان اللہ۔ کنویں سے نکال کر مصر پہنچایا، کہو سبحان اللہ۔ اور مصر میں عزیز مصر کے گھر میں شہزادوں کی طرح جوانی تک پہنچایا، کہو سبحان اللہ۔ بند کمرے میں عورت نے گناہوں کی طرف بلایا، اور بند دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول کر اپنے پیغمبر کو گناہ سے بچایا، کہو سبحان اللہ۔ پھر جناب دروازے کے باہر عزیز مصر کے سامنے پیغمبر کی صفائی کرتے کے ذریعے دلوائی، کہو سبحان اللہ۔ پھر پیغمبر جیل کے اندر گیا، جیل میں سے پیغمبر نے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، جس طرح بتائی اسی طرح بات پوری ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، اس کو تعبیر بتائی، وہ بھی فٹ اسی طرح سچی ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ بادشاہ نے جیل سے باہر بلوایا، پھر مصر کے تخت پر رب نے بٹھایا، کہو سبحان اللہ۔ پھر جناب بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ غلہ لینے کے لیے یوسف کے پاس آئے، کہو سبحان اللہ۔ پھر بھائی واپس پلٹ کر گئے، اگلی دفعہ پھر آئے، پھر جناب پیسے تھوڑے تھے، پھر یوسف نے غلہ دیا، پھر کہو سبحان اللہ۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، اب پیسے بھی کوئی نہیں، پھر یوسف سے بھیک مانگنے لگے، صدقہ مانگنے لگے۔ جنہوں نے کل کنویں میں ڈالا تھا آج بھیک مانگ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے، یہاں سے کرتا چلا، کم و بیش 40 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، کرتا مصر کی گلیوں میں ہے، کنعان کے اندر یعقوب کو خوشبوئیں پہنچائیں، کہو سبحان اللہ۔ پھر وہی کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا گیا، بینائی واپس لوٹ آئی، نابینا یوسف پھر بینا ہو گئے، کہو سبحان اللہ۔ پھر خاندان یعقوب واپس آ گیا، مصر کے اندر آ گیا، سارے آ گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے، باپ بھی اور ماں بھی اور بھائی بھی سارے سامنے جھکے، یوسف تخت پر بیٹھا دکھائی دیا، اور یوسف نے کہا بابا یہ وہ بچپن والا خواب آج پورا ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وما سبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اعلان کر میرے محبوب، سورت کے آخر میں بتا دنیا والوں کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لوگوں شریکوں سے پاک ہے، بے مثل بے مثال ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی کبریائی والا، وہی
عظمتوں والا، وہی بلندیوں والا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں، او بے نیاز الہی سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی مرن جمن تھی پاک منزہ سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس دے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ شریکوں سے پاک ہے اور میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہو بے شک ما انا من المشرکین۔ ہر مسئلے پر کمپرومائز کرو لیکن کبھی شرک پر کمپرومائز نہ کرو، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔